دل تک سفر از قلم رخسانہ نگار۔ جیسے ہی ارسلان میاں اپنا سفری بیگ کندھے پر لٹکائے اور سوٹ کیس دھکیلتے گھر کے کھلے صحن میں داخل ہوئے تو بے اختیار ٹھٹک کر رہ گئے۔ لڑکیاں چمکیلے کپڑے پہنے دائرہ بنائے بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر نہ جانے کون سا گیت گا رہی تھی۔ یوں بھی نگر نگر پھر آنے کے بعد اتنی اجنبی زبانیں کانوں میں رس گھول چکی تھی کہ ایک لمحے کو اپنی زبان بھی اجنبی لگی۔ چند سیکنڈ غور کرنے کے بعد بھی جب گیت کا پتہ نہ چلا تو انہوں نے اس پر 2 حرف بھیج کر اگلے منظر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سامنے ہی تو منیا کی خالہ زیتون سرخ بھڑکیلے بنارسی سوٹ اور اسی رنگ سے منہ کو لتھیڑے خوب ہنس رہی تھی۔ ان کے ساتھ شاید کوئی دلہن بیٹھی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ دلہن ہی تھی جسے زیتون خالہ بغل میں دبائے بیٹھی تھی۔ پہلی نظر میں تو ارسلان میاں یہ سمجھے کہ زیتون خالہ نے عقد ثانی کر لیا ہے، مگر حالو حیات کی زندگی میں نکاح پر نکاح ایک عظیم گناہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے حالو حیات ان 8 ماہ میں اس دار فانی سے اٹھ چکے ہوں تو عدت کے 4 ماہ 10 دن نکال کر زیتون خالہ کا شرعی حق بنتا ہے کہ عقد ثانی وہ خود ہی سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلا مرحلہ ان کو خاصا دشوار لگا۔ اب زیتون خالہ سے حالو کی موت کا افسوس کریں یا ان کا عقد ثانی کی مبارک دیں، مگر ان کی بغل میں جو دلہن منہ چھپائے بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ اگلا سوال اور بھی الجھن بھرا تھا۔ لو بھائی مبارک ہو، سیلانی بھائی بھی بہن کی خوشی میں شامل ہونے آ گئے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ کسی نے ان کو دیکھ کر آواز لگائی، بہن کی خوشی؟ وہ شوق کھڑے رہ گئے۔ لیکن زیتون خالہ ان کی بہن کب سے ہو گئی؟ بھلا عجیب احمق تھا جملہ کہنے والا بھی نہیں، مگر یہ تو شاید اس دلہن کے لیے کہا تھا۔ ایک اور خیال ذہن میں گوندا، میری بہن؟ مگر میری تو کوئی بہن ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے ابا مرحوم نے کہیں دوسری شادی بھی کر رکھی تھی، انہی کی یہ بقیہ نشانی ہوگی۔ اس کو اس شریف خاندان نے سینے سے لگا لیا، مگر میں تو اس لڑکی کو بہن قبول نہیں کروں گا۔ کوئی نوٹنکی ہی نہ ہو، ابا میاں کے جھوٹے نکاح کی کہانی گڑی ہوئی۔ یہ باقی سب تو احمق ہیں، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ وہ بہن کاتیا پانچا کرنے والے انداز میں آگے بڑھے۔ ارے جگہ تو کم بختو، بہن کے پاس بھائی کو۔ اب نہ جانے زیتون خالہ نے کن کم بختوں کو دھکیل کر اپنے قریب ارسلان میاں کی جگہ بنائی۔ وہ حشمگی نظروں سے دلہن بنی بہن کو گھور رہے تھے۔ منیا دیکھ لو، سیلانی بھائی بھی آ گئے تمہاری خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ زیتون خالہ نے دلہن کے کان میں بآواز بلند سرگوشی کی۔ دھت تیرے کی، یہ تو منیا ہے، اور میں کیا سمجھا؟ مدثر چچا کی بیٹی، جسے نہ کبھی بہن سمجھا، نہ کزن، نہ دوست۔ یہ تو بس دونوں گھروں کی منیا تھی اور آج دلہن بنے بیٹھی تھی۔ ان کے دور دیسوں میں گھوڑے دوڑاتی، سوکھی گھاس چرتی عقل بالآخر واپس آ ہی گئی۔ وہ سفر کی سری تھکن بھول کر کھل کر مسکرائے۔ ڈھولک کے گیت بھی یکایک ان کی سمجھ میں آنے لگے اور لوگوں کے ٹھٹھے بھی۔ اپنے توقیر کی دلہن بنا رہی ہوں میں منیا کو، زیتون خالہ نے بہت فخر سے بتایا۔ پھر تو بہت مبارک ہو خالہ آپ کو، ارسلان میاں نے خواہ مخواہ ہنس کر کہا۔ توقیر آ گیا جرمنی سے؟ ارسلان کو صد شکر وقت پر یاد آ گیا کہ زیتون خالہ کا اکلوتا فرزند جرمنی میں ہوتا ہے۔ آج تو منگنی ہے، 4 ماہ بعد توقیر کے جرمنی سے آتے ہی شادی ہے۔ اب تم ان 4 ماہ میں کہیں بوریا بستر باندھ کر نکل نہ جانا، بلکہ میری مانو تو اس بار تم بھی کہیں کھونٹے سے بندھ جاؤ، یہ نگر رگر بنجاروں کی طرح پھرنا چھوڑ دو۔ سب بہن بھائی ٹھکانے لگے، اب تو ان کے بچے تمہارے کندھے کو آنے لگے۔ زیتون خالہ نے ٹھیک ٹھاک لیکچر دے دیا۔ جی خالہ، وہ حسب معمول سر ہلا کر بولے۔ خالہ رسم کریں، کافی وقت ہو رہا ہے، پھر لائٹ چلی جائے گی، جنریٹر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ دونوں بھائی بھابھیاں ارسلان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بھتیجے بھتیجیاں پرشوق نگاہوں سے انہیں دیکھتے ارد گرد منڈلات تو رہے تھے، اور حسب عادت وہ اس بار پھر سب کے فردن فردن نام بھول چکا تھا۔ اب خود سے بلانے سے پہل کرنے کی بجائے منتظر تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پکاریں تو ان کی یادداشت کو تازگی کا جھٹکا لگے۔ خالہ نے خود اونچی سی آواز میں بسم اللہ پڑھ کر منیا کو خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ سب نے زور شور سے مبارک دی، مگر یہ کیا، انگوٹھی تو پہناتے ہی دھپ سے انگلی سے نیچے گر گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا بدشگونی ہوئی، انگوٹھی کیوں گر گئی انگلی سے؟
حالہ ناپ ٹھیک نہ لیا تھا؟ کوئی بولا۔ ارے میں نے تو بالکل ٹھیک ناپ دے کر آئی تھی، اس کمینے سنار کو جانے کیا ہوا، کسی نے جلدی سے انگوٹھی اٹھا کر حالہ کو دی۔ حالہ نے جھٹ سے پھر سے پہنا دی اور ساتھ ہی منیا کی مٹھی بھی بند کر دی، احتیاط ما تقدم کے طور پر۔ سب مبارک سلامت کے شور پر لگے تھے اور ارسلان کو نہانے کی طلب ہو رہی تھی، سو چپکے سے ان کے بیچ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا، وہ دروازے میں ہی بت بن گئے۔ سارے کمرے کی دیواروں پر کترینہ کیف، کرشمہ کپور اور نہ جانے کون کون سی انڈین بلاؤں کے قطعاً تصویریں لگی تھیں۔ ان کے نرم گداز کی جگہ 3 سنگل بیڈ قطار میں لگے تھے۔ ایک طرف بڑی ڈریسنگ ٹیبل پر چوڑیاں، جیولری اور میک اپ کا ڈھیر سارا سامان۔ شاید منگنی کی تقریب کی وجہ سے یہ کمرہ مہمان لڑکیوں کو دے دیا گیا ہو۔ اور کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر الماری سے اپنا کوئی سوٹ نکالا تو ساری الماری میں گویا رنگ برنگے کپڑوں کی لائن لگی تھی اور رنگ برنگے نسوانی پہناوے تھے۔ ایک میں خوبصورت جوتوں کے ڈھیر اور دوسرے میں بہت سا نسوانی سامان۔ انہوں نے زور سے الماری بند کی تو میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ گم سم کھڑے رہ گئے۔ اوپر کے چوبارے میں رکھوا دیا ہے ہم نے تمہارا سارا سامان بھیا۔ تم تو سال کے 1.5 مہینے یہاں ٹکتے ہو اور ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، سبھی کو الگ الگ کمروں کی ضرورت ہے۔ تینوں بچیوں کو یہ کمرہ دے دیا ہے، اب جوان ہوتی بچیوں کو ہم چوبارے میں تو نہیں ٹانگ سکتے نا۔ بڑی بھابھی کچھ ہی دیر میں اس کی تلاش میں پہنچی تو سارا قصہ کھول دیا۔ مگر چوبارے کے ساتھ تو کوئی باتھ روم بھی نہیں ہے، وہ منمنایا۔ یوں تو باہر کا غسل خانہ ایک دم چالو حالت میں ہے، تھوڑی صفائی ابھی کروا دیتی ہوں، پھر تم جوان جہان بھی ہو، 4 سیڑھیاں اترو تو نیچے واش روم استعمال کر لو۔ انہوں نے مسئلہ چٹکی میں حل کر دیا۔ اور چوبارے میں ان کا سامان ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں پڑا تھا کہ ان کا جی چاہا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ابھی تو نگر کی مسافت سے بھاگ کر تو گھر آئے تھے، اب 6-8 ماہ گھر سے نہیں نکلنا، تو اب کہاں جائیں؟ بیڈ پر سے کاٹ کباڑ ہٹا کر تھوڑی بیٹھنے کی جگہ بنائی اور سوچنے لگا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ گھر میں تو ان کا بھی ساتھ برابر حصہ تھا، پھر کیوں ان کو ایسے کاٹ کے الگ کر دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی؟ مگر اس میں ان کا کیا قصور؟ 19 سال کے تھے جب قومی ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے، 4 ٹورنامنٹ کھیلے اور پھر جہان وردی کی ایسی چاک لگی کہ ہر سال نئے ملک گھومنے کا قصد کی۔ ابا مرحوم کی چھوڑی اپنے حصے کی جائیداد میں سے موٹی رقم لیتے اور چل پڑتے۔ تینوں بھائیوں کے نام 2 دکانیں تھیں اور ابا کی زرعی اراضی بیچ کر تینوں کے حصے میں 15 لاکھ آئے تھے۔ وہ دونوں تو جاب بھی کرتے تھے، ارسلان نے تو چند ماہ نوکری کی اور پھر اس مشقت سے باہر نکلے۔ اب تو پیروں میں ایسے پہیے لگے تھے کہ بمشکل 2-3 ماہ گھر میں ٹکتے اور پھر سیاحت کو نکل پڑتے۔ ارسلان میاں سے وہ سیلانی بھائی بن گئے اور غائبانہ ابن بطوطہ۔ مگر سردست تو اس کمرے کی حالت زار تھی، نہ اماں مرحومہ زندہ تھی، نہ کوئی بہن اس کے پاس جا کر رونا روتی، وہی جگہ بنا کر جو لیٹے تو بے سدھ ہو گئے۔ اگلی صبح سارے گھر میں ڈھنڈیاں مچی تھی کہ منیا کی انگوٹھی کہیں کھو گئی ہے۔ پورا گھر چھان مارا مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ زیتون حالہ کو خبر نہ پہنچی ورنہ ہوا ویلا کریں گی، سب کی یہی کوشش تھی۔ منیا کی بھابھی اور بہن کو سخت غصہ تھا کہ منیا کی لاپرواہی پر۔ ایک تو ہدا کر کے رشتہ ہوا، وہ بھی ایسا شاندار، اور اس ناقدری کو کوئی قدر ہی نہیں۔ ذرا جو ذمہ داری دکھائی ہو، آپا نورین بولے جا رہی تھی۔ ارسلان نے رضیہ کو اوپر لے جا کر چوبارے کی صفائی کروائی، سامان ٹھکانے لگوایا، مگر یہاں تو کپڑوں والی کوئی الماری ہی نہیں تھی، کپڑے کہاں رکھے جاتے؟ اسی لیے تو سب آپ سے بولتے ہیں کہ شادی کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوئی ہوتی شادی تو کس کی مجال تھی کہ آپ کا سامان اٹھا کر اوپر پھینک دیتا؟ وہ ان پڑھ رضیہ اس گھڑی انہیں سیانی لگی، مگر اب یہ باتیں فضول تھیں۔ شادی کا صفحہ وہ بہت پہلے اپنی زندگی سے پھاڑ چکے تھے۔ شادی کا مطلب تو ذمہ داری تھا اور وہ تو اپنی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر تھے، کسی دوسرے کی کیا اٹھا پاتے؟ پھر بچے ہو جاتے تو ان کے ہزاروں بکھیڑے وہ بہت پہلے کانوں کو ہاتھ لگا چکے تھے۔ منیا شاید اپنی انگوٹھی تلاشی ان کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ سیلانی بھائی کپڑے کہاں رکھیں گے؟ وہ تشویش سے بولی۔ کیا سیلانی بھیا لگا رکھی ہے؟ سیدھا ارسلان بھائی نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو تپے بیٹھے تھے اس پر الٹ پڑے۔ مگر آپ یہاں کیسے رہیں گے؟ کیوں کھٹمل ہیں یا بچھو؟ وہ چڑ کر بولے تو خاموشی سے چلی گئی۔
اور اس بات کا پتہ ان کو اگلی رات ہی چل گیا جب برسات کی پہلی موسلادھار جھڑی لگی اور وہ مزے سے بستر میں دب کے سو رہے تھے، مگر جگہ جگہ ان پر باران رحمت برسنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کا بیڈ اور کمرہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ وہ ایک کونے میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ بھئی نیچے کے پورشن کے سارے کمرے بھرے ہیں بندوں اور سامان سے بھی، دوسرے میں منجلے کی بیوی اور بچوں کا سامان ہے۔ اب تم یوں کرو، رہنا ہے تو تیسری منزل پہ اپنا پورشن ڈال لو۔ ہم سب نے بھی اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے ابا میاں کے اس گھر کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے۔ دونوں بھائیوں نے مختلف الفاظ میں ایک ہی مدعا کہہ ڈالا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 15-20 دنوں میں وہ پھر نکلنے کی کرے گا، مگر جانے کیا ہوا تھا، دل اب گھر سے کہیں جانے کو راضی نہیں تھا اور رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ منیا کی انگوٹھی نہ ملی تو نورین آپا نے زیتون خالہ کے ڈر سے نئی انگوٹھی بنوا دی، مگر کچھ دنوں میں وہ بھی ڈھیلی ہو کر گم ہو گئی۔ سب سے خوب پھٹکار ہوئی۔ یوں بھی توقیر نے آنے میں ابھی 3 مہینے باقی تھے۔ یوں بھی منیا خاندان میں سب سے پست قد سمجھی جاتی تھی اور وہ مزید دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی سائز اس کو پورا ہی نہیں آتا تھا۔ سیلانی بھائی اب میرے کمرے میں رہ لیں، میں یہاں چوبارے پر رہ لوں گی۔ یوں بھی 3 ماہ میں ہی پھر تو میں نے چلے جانا ہے۔ منیا نے دروازے میں آ کر کہا، تم اکیلی اوپر کہاں رہو گی؟ تو وہ فوراً انکار کر سکتے تھے۔ امید کی بیٹی میرے ساتھ ہی سوتی ہے، تو میں اکیلی کیوں؟ وہ فوراً بولی تو ارسلان سے اب انکار نہ ہو سکا۔ منیا نے رضیہ اور اس کی بیٹی کو ساتھ لگایا، اوپر کا سامان نیچے شفٹ کیا اور یوں منیا کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ ابھی تو شکر ہے دونوں گھروں کے صحنوں میں ابھی دیوار نہ تھی، کھلا صحن تھا۔ ارسلان کے تو مزے ہو گئے، دونوں بھابھیاں ان کو کھانے پر بلانا بھول ہی جاتی تو ظہیر بھائی کی بیوی بہت پیار سے ان کو کھانے پر بلاتی، اور کوئی نہیں تو منیا تو تھی ہی اب 3 ماہ کے لیے۔ گھر میں منیا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ تم اب کے ٹک ہی گئے ہو تو شادی وادی کر لو، بڑی بھابھی منیا کے جوڑے ٹانگتے ہوئے کچھ چتا کر بولی، اور پھر تو سب کی ایک ہی زبان تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکل گئے۔ شادی کر لیں تو کیا بیوی کو منیا کے کمرے میں رکھیں گے؟ بھلے تو یہ مدثر چچا کا پورشن تھا، مگر میں شادی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ دھن کو جھٹک کر کسی دوست کی طرف چلے گئے۔ توقیر 3 مہینوں سے پہلے ہی آ گیا، مگر اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ سارے خاندان کو سانپ سونگھ گیا، اور پھر جو زیتون خالہ کی لان تان اور پھٹکار شروع ہوئی، منیا اور بھی اس شور و غل سے کہیں گم ہو گئی۔ وہ تو جیسے گھلتی، جب بھی ارسلان اس کو دیکھ کر چونک جاتے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور پست قامت دکھتی، کہیں اس کو کوئی خطرناک بیماری تو نہیں؟ وہ پریشان ہوتے اور سوچتے۔ 7 دن سے اس کو بخار تھا جو نہ اتر رہا تھا نہ کم ہو رہا تھا۔ سب منیا کو ہسپتال لے دوڑے، اسے وہاں داخل کر لیا گیا۔ اب مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہسپتال جائے یا گھر میں ہی پڑے رہے۔ اب بیچاری نے اپنا کمرہ بھی دے دیا تھا، یہ سوچ کر 3 ماہ میں چلی جائے گی۔ سب کہتے تھے تو وہ توقیر کو بہت پسند کرتی تھی، اور اب اس کی بے وفائی پر منیا نے خود کو روک لگا لیا۔ انہیں توقیر پر جی بھر کر غصہ آیا۔ الماری کے اوپر پرانی کتابوں کا ڈھیر پڑا دیکھا، یوں ہی کرسی رکھ کر کتابیں دیکھنے لگے۔ اتنے میں کتابوں کے پیچھے ایک صندل کا ڈبہ نظر آیا۔ انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور کھولنے لگے۔ ڈبوں کو تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے تو پرائیویسی کے خیال سے واپس رکھ دیا، تالا کھلا ہوا تھا۔ ڈبہ کھلتے ہی وہ دنگ رہ گئے مور کے 2 رنگین پر۔ انہیں یاد آیا یہ 9ویں کلاس میں تھے جب انہوں نے یہ منیا کو لا کر دیے تھے، ایک چھوٹی سی سنہری گڑیا جس کی ٹانگ ارسلان نے توڑ دی تھی۔ آخری بار جب وہ اسپین سے آئے تو منیا کے لیے بہت خوبصورت ٹاپس لائے تھے، وہ بھی اس ڈبے میں موجود تھے۔ ارسلان کے 2 رومال، ان کے پرفیوم کی خالی شیشیاں، منیا اور ان کے بچپن اور لڑکپن کی ایک پرانی تصویر، اور پچھلی عید پر انہوں نے منیا کو جو چوڑیاں دلائی تھیں وہ سب سے نیچے وہ دبلی انگوٹھی جو زیتون خالہ اور نورین باجی نے بنوا کر دی تھی۔ تو منیا نے جان بوجھ کر یہ انگوٹھیاں چھپائی تھیں، اور جب سب یہ کہہ چکے کہ چوبارے پر رہنا مشکل ہے تو اس نے اپنا کمرہ انہیں دے دیا۔ انہیں یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ لمبے سفر سے گھر لوٹے تو ہر بار انہیں منیا سیڑھیوں پر بیٹھی ملتی اور اس کی نظروں میں کیسی پیاس ہوتی تھی، وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔
مگر اب اور میں جو پوری دنیا کے صحرا سمندر کھنگال کر سفر عبور کر کر آیا ہوں، ایک دل تک سفر نہ کر سکا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس دل میں جو دنیا آباد کر رکھی ہے اس کا کولمبس تو وہی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور یہ روگ تو میرا دیا تھا جس کی وجہ سے جب اس کو دیکھتا تھا وہ مجھے کمزور نظر آتی تھی۔ میرے پیروں کو کسی نے باندھ لیا، میں نے مسکرا کر ڈبہ بند کیا۔ یہ منیا ہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو ارسلان؟ بڑے بھیا نے ان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ بھیا، جبار ٹھیکیدار کے پاس جا رہا ہوں، اوپر کا پورشن بنوانے کے لیے۔ کب تک دنیا کی ہاک چھانتا رہوں گا؟ وہ اتنے اطمینان سے بولے جیسے کوئی بہت معمولی بات کی ہو۔ بڑے بھیا تو کتنی دیر تک اپنا کھلا منہ ہی نہ بند کر سکے، اور جب ان سب کو پتہ چلے گا کہ منیا سے نہیں پورشن مکمل ہونے تک تو بالکل نہیں۔ وہ خود ہی اپنے سرپرائز پر مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔